السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ملتان میں حکومت پسپا ہو گئی۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ حکومت کو پسپا ہونا پڑے گا، کیونکہ آصفہ بھٹو اور مریم نواز ریلیوں کی قیادت کر کے جب شہر کی گلیوں میں نکلیں گی تو ظاہر ہے ان کو روکا نہیں جا پائے گا اور طاقت کا استعمال ہوگا تو حالات ہوں گے خراب۔ یہی ہوا۔ اب ملتان میں قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسہ، اس کو روکنے کے لیے حکومت نے جو کچھ کیا، 3-4 دن حکومت نے ایک تصادم کی فضا قائم کیے رکھی، اور جس طرح طاقت کا استعمال کیا تو پھر میں نے آپ کو یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس طاقت کے استعمال کی وجہ سے ہی فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری نے کہ اب مریم بھی جائیں گی اور بلاول صاحب کیونکہ قرنطینہ میں ہیں تو ان کی جگہ آصفہ جائیں گی، آصف زرداری اور بلاول صاحبہ کی نمائندگی کریں گی۔ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے آج، اور یوم تاسیس کا 53واں یوم تاسیس تو اس کا ہی جشن تھا، تو اس کے لیے ہی جلسہ ملتان کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ ملتان شہر کی جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو ایک جلسہ دینا تھا پی ڈی ایم نے، تو پیپلز پارٹی نے یہ جلسہ لیا کہ جناب ابھی ہم جلسہ کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ملتان میں اور گرد و نواح میں جالے دندناتے پھرے، ان کا جو روایتی ایک انداز ہے، پولیس کے ساتھ بھڑتے رہے، لڑتے رہے، پھر غائب ہوتے رہے، پھر آگے پولیس نعرے بازی کرتے رہے، پھر پولیس کو گلیوں میں نچاتے رہے، رات بھر یہ سلسلہ جاری رہا، کل سارا دن بھر بھی رہا، اور اس سے پہلے وہ گرفتاریاں بھی ہوئی، علی قاسم کی گرفتاری، ان کی رہائی کا حکم بھی ہو گیا، ان کو 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو بہرحال اب کیونکہ یہ جو معاملہ آ کے اس کو زیادہ زور پکڑا تھا جو اس آج کے جلسے نے، یا کارکنوں کا جوش اور ولولہ پیدا ہوا تھا کہ آصفہ بھٹو آئیں گی، وہاں پر مریم نواز آئیں گی۔ اب آصفہ بھٹو آج کا میرا ہے موضوع۔ آصفہ بھٹو کو جانتے تو سب ہیں، ان کا نام سب کو پتہ ہے کہ آصفہ بھٹو آصف زرداری اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ وہ کیا ہیں آصفہ بھٹو، ان کی شخصیت کیا ہے، وہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آصفہ بھٹو 1953 میں پیدا ہوئیں، 1993 میں، 53 میں نہیں، 53 سال وہ پہلے میں جو بول گیا، 1993 میں پیدا ہوئیں۔ اپوزیشن میں تھی بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب جیل میں تھے، اور سندھ میں جام صادق کی بدمعاش حکومت تھی۔ میں بدمعاش حکومت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں سندھ کے کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جس کے 3-3 4-4 لوگ اندر نہ ہوں، مطلب ہم نام لوگ بھی گرفتار تھے۔ یعنی میرے ایک چچا ہیں غفور، ان کے ہم نام تھے غفور، وہ پیپلز پارٹی کے تھے جو دوسرے والے، تو میرے چچا 15 دن تانے میں رہے کہ جی یہ غفور، یہ پیپلز پارٹی والے، حالانکہ چچا پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ بہرحال تو یہ عالم بھی تھا، تو بدمعاش حکومت تھی۔ اس بدمعاش حکومت میں آصف زرداری صاحب جیل میں تھے۔ بہرحال اس دوران ان کو آصفہ بھٹو کی پیدائش ہوئی۔ آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بلیوں سے بہت پیار کرتی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آصفہ بھٹو کا جو باقی باتوں میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگتی ہے ان کی شخصیت کی وہ یہ والی ہے، انسانوں سے پیار کرتی ہیں، خواتین کا احترام یعنی ان پہ دنگ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مخالف خواتین کا بھی اتنا احترام کرتی ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ امداد پتافی صاحب والا معاملہ جب انہوں نے سحر عباسی، نصرت سحر عباسی محترمہ کے متعلق بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نصرت سحر عباسی کے متعلق جب امداد پتافی نے بدکلامی کی تھی تو آصفہ بھٹو نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ میں برداشت نہیں کروں گی، اور پھر اس امداد پتافی کو معافی مانگنی پڑی تھی اسمبلی میں، اور ان کو اجرک اڑانا پڑا تھا بہن، کیونکہ وہ ایک روایت ہے سندھ کی کہ وہ چادر، وہ سندھی چادر اجرک ہے، وہ پہنائی جاتی ہے اگر آپ کا کوئی کسی کے ساتھ صلح کرنی ہے یا کسی کو اپنا بہن بنانا ہو، تو وہ انہوں نے وہ جا کے اور اس اجرک پہنایا تھا اسمبلی کے اندر، اور یہ سارا کچھ کیا تھا۔ آصفہ نے بختاور نو ڈاؤٹ اس میں تھی، لیکن آصفہ کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ ایک اور واقعہ، بلیوں پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک اور واقعہ۔ ایک شخصیت ہے عرفان اللہ مروت، سابق صدر غلام اسحاق خان صاحب کے داماد، ان پر راحیلہ ٹیوانا کا ایک ریپ کیس کا الزام تھا ان کے اوپر، محترمہ کو کی وہ قریبی تھیں، تو ان کو اغوا کر کے ان کا ریپ ہوا تھا اور انہوں نے الزام عائد کیا تھا، عرفان اللہ مروت پر انہوں نے الزام عائد کیا تھا۔ یہ وہی غلام اسحاق خان کا جو بدمعاش دور تھا اسی میں ہی ہوا تھا یہ۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے آہستہ آہستہ پاکستان کی سیاست میں تلخیاں تھیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں، پیپلز پارٹی والے نون لیگ میں، نون لیگ والے پیپلز پارٹی میں، ادھر ادھر وہ سیاسی جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا دور جو وہ آج کل عروج پر ہے، آج کل بھی عروج پر ہے، پہلے بھی تھا۔ تو عرفان اللہ مروت کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ ہو گیا، آصف زرداری نے ملاقات کر کے اوکے کہہ دیا، مروت صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں۔
تو آصفہ بھٹو ڈٹ گئیں کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کو تو پیپلز پارٹی میں نہیں آنے دیں گے ہم۔ آصفہ اور بختاور نے ریزسٹ کیا، باپ کے سامنے ڈٹ گئیں اور اس کو لیڈ کیا آصفہ نے، اور آصفہ نے مجبور کیا اپنے والد کو، زبان دی ہوئی تھی انہوں نے کہ جناب آپ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، لیکن ان کو وہ زبان واپس لینی پڑی اور عرفان اللہ مروت اب تک پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ آصفہ بھٹو زرداری ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری ایک دن یہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی لاہور آئی تھیں کچھ سال پہلے، تو ان کے پاؤں کی ایک ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، ایڑی کی ہڈی، تو بینڈیج وغیرہ تھا، بہرحال اس دوران یہ یہاں پر تھیں۔ تو اسی دوران ایک دن ہم کوئی پیپلز پارٹی کا ایونٹ بھی تھا، تو ہم وہاں پر پہنچے تھے، نہیں بلکہ یہ وہ واقعہ اور ہے، یہ اور ہے، میں گڈمٹ کر رہا ہوں۔ آصفہ بھٹو زرداری، بلاول اور بختاور لاہور آئے ہوئے تھے کسی ایونٹ کے سلسلے میں، کوئی شادی تھی یا کوئی تاثیر خاندان میں کوئی ایکٹیویٹی تھی، اس کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس دوران ہم کوریج کے لیے وہاں پہنچے، تو میں نے بلاول ہاؤس کی دیوار کے ساتھ ایک پنجرا، گاڑیوں سے پنجرا نکلتے دیکھا، تو دیکھا پنجرے میں بلیاں تھیں، میں نے جا کے فوٹیج بنا لی، اور وہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سندھی بولتے تھے، تو میں نے ان سے سندھی میں پوچھا کہ بھئی کس کی ہیں، تو انہوں نے کہا آوارہ بلیاں ہیں، وہ آصفہ بی بی نے دیکھی تھی جب آئی تھی یہاں پر، تو انہوں نے کہا ان کو پکڑ کے ان کی ویکسینیشن کروا لو، تو ان کی ویکسینیشن کروا کے آئے ہیں، اب ہم واپس میں نے کہا واپس کیا کروں، کہتے وہ آصفہ بی بی اس طرح کی آوارہ بلیاں پکڑتی ہیں اور ان کو پالتی پولتی اپنے پاس رکھتی ہیں، انہوں نے خوب بہت سی بلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا آوارہ بلیاں، انہوں نے کہا جی آوارہ بلیاں۔ خیر میں نے وہ فوٹیج بنائی، تو وہاں پر جو صحافی موجود تھے انہوں نے کہا ہمیں فوٹیج دے دو، میں نے دے دی، کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ سب بعد میں پتہ چلا کہ جناب ہمیں فون آنا شروع ہو گئے، مجھے بھی فون آیا اپنے دفتر سے کہ یار وہ آصفہ کی جو بلیاں آئی ہیں خصوصی ہیلی کاپٹر میں، ان کی ویڈیو کیا ہیں؟ میں کہا جی خصوصی ہیلی کاپٹر میں بلیاں؟ جی خصوصی ہیلی کاپٹر میں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری میڈیا کی جو مطلب انداز ہے صحافت کا ہمارا۔ میں نے کہا جی کوئی ایسی خصوصی بلیاں نہیں ہیں۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب میرے بیورو چیف تھے، ان کو میں نے کہا، انہوں نے کہا یار سمرو دیکھ لیں۔ میں کہا سر میں بلیاں آوارہ بلیاں نے وہ نہیں ہیں ان کے لیے۔ ایک ٹی وی چینل نے چلایا کہ آصفہ بھٹو زرداری کا ہیلی کاپٹر آیا، اس کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر ان کی بلیوں کے آئے، یہ تک چلا دیا۔ خیر تو وہ ان کو بلیوں سے اتنا پیار ہے، آصف زرداری صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ بلیوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اور ایک تعارف میں نے آپ کو بتا دیا خواتین والا، آکسفورڈ سے وہ گریجویٹ ہیں، انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے معاشرتی علوم اور اس کے بعد اور سیاست میں، اور ایم ایس سی کی ڈگری ہے ان کی گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں۔ پولیو کی سفیر رہ چکی ہے، اور آصفہ بھٹو پولیو کا قطرہ پینے والی پاکستان کی پہلی بچی ہے، پہلا کوئی بچہ جنہوں نے پولیو کا قطرہ پیا۔ اور بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں اور پولیو کی مہم شروع ہونی تھی، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیو کے قطروں کے لیے کس طرح، جیسے اب وہ ویکسینیشن کا ایشو آ رہا ہے نا، اس کا جو کرونا کا، عجیب طرح طرح کی باتیں، لیکن یہ تو بہت کم ہے۔ پولیو کے متعلق تو عجیب و غریب قسم کی افواہیں تھیں، اور اب تک یہ عالم ہے کہ پولیو کی ٹیموں پر حملے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمیں ہماری نسلیں ختم کرنے کے لیے یا ہمارے وغیرہ وغیرہ جو بھی ایک عجیب و غریب قسم کی، تو اس کے لیے تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے پولیو کی جو کیمپین شروع کی تھی پاکستان میں، تو پہلا قطرہ انہوں نے اپنی پہلی بیٹی کو، اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو پلایا تھا، وہ چھوٹی تھی۔ ویسے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے تینوں بچوں کی نا انفرادیت ہے، تینوں بچوں میں۔ بلاول بھٹو جب تھے، بینظیر صاحبہ امید سے تھیں، اور بلاول بھٹو تو الیکشن 88 کا الیکشن جو تھا وہ ہونا تھا، تو الیکشن کے لیے جو ڈیٹس تھی نا فکس کرنی تھی، تو یہ جاسوسی کروائی گئی تھی کہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ آخری منتھس میں کب ہوں گی، تاکہ وہ الیکشن کیمپین نہ کر سکیں، اسی کے حساب سے جو ہے وہ ڈیٹ فکس کریں۔ اور بینظیر صاحبہ نے اپنے آپ کو وہ موٹے موٹے کپڑے پہن کے اور اپنے آپ کو کور کیا ہوتا تھا گرمیوں میں بھی، تاکہ پتہ نہ چل سکے۔ جاسوسی کرنے والوں نے جاسوسی کر لی تھی، مطلب بدترین وہ ہے جاسوسی کی لیول، انہوں نے کر لی تھی۔ بہرحال بلاول اپنے وقت سے پہلے ان کی ڈیلیوری کروائی بینظیر بھٹو صاحبہ نے، تاکہ وہ الیکشن میں اور کیمپین میں جا سکے اور اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ دے سکے، کیونکہ وہ بہت زیادہ فیصلہ کن الیکشن تھا 88 کا، ضیاء کے مارشل لا کے بعد کا، یا ضیاء کے جانے کے بعد کا الیکشن، تو یہ تک کیا گیا، یہ اعزاز تھا بلاول کا۔ بختاور جو ہیں وہ دنیا کی کسی بھی وزیر اعظم کے ہاں پیدا ہونے والی تاریخ کی پہلی بچی ہیں، اولاد ہیں۔ اب پچھلے دنوں شاید نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو یا کسی اور پرائم منسٹر کو بھی ہوا تھا، وہ میں کنفیوز کر رہا ہوں، وہ دوسرا بچہ ہے بختاور۔ تو یہ بہرحال ان کے اعزاز ہے کہ آصفہ جو ہے وہ پاکستان میں پولیو کا قطرہ پینے والی پہلی بچی ہیں، اور وزیر اعظم صاحبہ نے، بینظیر صاحبہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پلایا تھا۔
یہ ہے آصفہ بھٹو کا ایک اور تعارف. اور ایک اور جو میں نے پہلے بتایا تھا، جو بات کی تھی اس کو ذرا، کہ فیصلے جو ہوتے ہیں پارٹی کے یا جو پارٹی کے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، جب گھر میں اگر ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں آصفہ کو لگے کہ یہ فیصلہ غلط ہے وہاں وہ ڈٹ جاتی ہیں. اور یہ وہ آصفہ بھٹو زرداری ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو کی قتل کے بعد، شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی یا پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی، الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں جو پارلیمنٹ کا پہلا سیشن تھا اس میں مہمانوں کی گیلری سے ایک نعرہ بلند ہوا تھا، زوردار نعرہ بلند ہوا تھا، زندہ ہے بی بی زندہ ہے. جب یوسف نے مڑ کے دیکھا تو وہ آصفہ بھٹو تھیں، اور ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے بی بی کے قتل کو. تو اس کے بعد پھر وہ سارے پیپلز پارٹی کے جتنے بھی وہاں ایم این ایز تھے وہ سارے زارو قطار رونے لگ گئے. اور مطلب وہ اور آصفہ بھٹو زرداری کو سیاست میں اب اس وقت ظاہر ہے بلاول بھٹو کیونکہ علیل ہیں، علیل مطلب وہ کورونا میں ہیں، آصف زرداری صاحب علیل ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کیا گیا ہے لانچ. لیکن آصفہ بھٹو زرداری پہلے دن سے، بی بی بھی جب وہ چھوٹی ہوتی تھی تو وہ ایک دو میں نے انٹرویوز میں سنا تھا تو وہ کہتی تھی یہ آصفہ بی بی کہتی تھی. آصفہ کو سیاست کا بہت شوق ہے، مجھے لگتا ہے یہ سیاستدان بنیں گی. بلاول کے متعلق بی بی کا اتنا ہوتا تھا کہ شاید، لیکن آصفہ شروع سے، اور آصف زرداری صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری کا سیاست میں زیادہ ان کا رجحان ہے. اور اب وہ ان کا آخری جو تعارف ہے وہ یہ کہ وہ لیاری کے لوگوں سے بہت پیار کرتی ہیں. آصفہ بھٹو زرداری نے جب یہ گزشتہ انتخابات تھے تو انہوں نے لیاری سے الیکشن لڑنا تھا، جہاں سے بلاول بھٹو ہار گئے. سمجھتے رہے ہوں گے نا آپ کے 72 گھنٹوں کے بعد رزلٹ آیا تھا اور بلاول بھٹو ہار گئے تھے، تو شکست کھا گئے تھے. تو اس حلقے سے لڑنا تھا الیکشن آصفہ بھٹو نے، اور ایک الیکشن لڑنا تھا ٹنڈولیار سے، ٹنڈولیار میں جہاں ان کا ووٹ درج ہے. لیکن ان کی الیکشن لڑنے کی جو عمر تھی اس کی حد سے وہ 2-3 مہینے ابھی چھوٹی تھیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا کہ لیاری میں جتنے بھی مسائل آتے تھے، لیاری کی گندگی سے اٹی گلیوں میں جا کر انہوں نے، اس وقت کے وزیر تھے بلدیات جام خان شورو صاحب کو وہاں لے جا کر دکھایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آصفہ بھٹو انسانوں سے، خواتین سے خاص طور پر، اور جانوروں میں بلیوں سے خاص طور پر پیار کرتی ہے. اور ان کی جو انٹرنیشنل تعارف ہیں وہ 3 اور ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو یونین ہے اس کو انہوں نے خطاب کیا تھا، اور پاکستان سے کم ترین عمر کی خطاب کرنے والی وہ پہلی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس یونین سے خطاب کرنے والی وہ دوسری اسٹوڈنٹ تھی. پہلی اسٹوڈنٹ ان کی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہی تھیں. اور ایک انہوں نے نائجیریا کے جو متاثرین تھے ان میں طوفان کے، ان کی مہم تھی چندہ مہم، اس کے لیے انہوں نے 13,000 فٹ کی بلندی سے اسکائی ڈائیو کیا تھا، جس کو انہوں نے ڈائیو فار ہیومینٹی یا انسانیت کے لیے چھلانگ اس کو قرار دیا گیا تھا، دنیا نے اس کو قرار دیا تھا. اور ایک اور چیز جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے خطاب کیا تھا گلوبل فورم سے کہیں، اور وہ پاکستان کی پہلی کوئی شخصیت ہیں جنہوں نے نیو یارک میں گلوبل فورم ہوتا ہے اس میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اور پاکستان کی پہلی یہ شخصیت ہیں جنہوں نے خطاب کیا ہے. تو ان کے اندر صلاحیتیں ساری ہیں. شخصیت کے اندر جتنے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اندر خصوصیات بتائی جاتی ہیں، اور جب آصفہ بھٹو کے متعلق ہم ان کے قریبی لوگوں سے پوچھتے ہیں تو انداز بھی وہی ہے، اسٹائل اپنا سوچنے کا اور لوگوں کے احساس کرنے کا انداز بھی، اور سیاست کو سوچنے کا انداز بھی. آصفہ بھٹو زرداری کے اگر ٹویٹس کو آپ فالو کریں گے تو سویلین سپرمیسی اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور ہیومن رائٹس کے ایشو پر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹالرنس نہیں کرتی. 0 ٹالرنس ہوتی ہے ان کی، خاص طور پر یہ جانوروں، خواتین کے ایشوز پر، ہیومن رائٹس کے اوپر، اور جو اینیمل رائٹس کے اوپر 0 ٹالرنس. تو یہ ہے آصفہ بھٹو زرداری، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. آج سے وہ پاکستان کی قومی سیاست میں مرج ہوئی ہیں، اور آگے جا کر وہ روایتی سیاست کا شکار ہوتی ہیں، یا وہ جو اس عمر میں، یہ کیونکہ یہ جذباتی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں جس طرح کا سوچتی ہیں اسی طرح ہی اپنی پارٹی کو، اپنے قائد، اپنے بھائی کو لے کر چلیں گی، یا پھر یہ بھی کمپرومائزنگ ہو جائے گی. یہ تو آگے جا کر پتہ لگے گا. لیکن اب تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری پاکستان کی قومی سیاست میں
ایک خوش آئند، ایک خوبصورت اور ایک مثبت وہ اضافہ ہے. اور اسی طرح موروثیت کی بات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آخری جملہ کہ موروثیت تو وہاں سیاست میں نہیں چلتی، سیاست میں چلتی ہے صلاحیت. موروثیت ممکن ہے کہ وہ آپ کی وراثت میں، وہ جو پراپرٹی کی وراثت تو چل سکتی ہے، گدی نشینی کی، یہ وہ چل سکتا ہے. سیاست میں تو جو بندہ سیاست کے گر ہوں گے، جس کے اندر گڑ ہوں گے سیاست والے، وہی سیاست کر پائے گا. اور آصفہ بھٹو زرداری میں کہا جاتا ہے کہ سارے گڑ ہیں جو ایک سیاستدان میں ہونے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.